السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سعید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشکات اکیڈمی۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ محترم ناظرین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں آپ کو بہت قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت گزر چکا ہے، یعنی بڑی عمر کی وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت گزر چکا ہے، ہم اب نہیں سیکھ سکتے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے، وہ کسی قاری کے ساتھ، کسی قاری صاحب کے ساتھ اور کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے ایک درخواست کروں گا اور ایک گزارش کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت گزر چکا ہے، ان لوگوں سے میرا ایک گزارش ہے، جب آپ کے پاس زندگی ہے تو آپ کا وقت ختم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی آپ علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو طلب کرو، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کے لحد تک، یعنی آپ قبر کے لحد تک علم کو حاصل کرو۔ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس زندگی ہے تو آپ علم کو حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا علم بھی ہو، چونکہ قرآن مجید بھی ایک علم ہے۔ لہذا جو لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا وقت گزر چکا ہے، تو ان کی یہ بات ایک قسم کی بے معنی ہے اور وہ لوگ غفلت کا شکار ہے۔ لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اسی عمر کو غنیمت سمجھ کر اپنے قرآن مجید کو درست کرے اور قرآن مجید کو خود سیکھے اور اس پہ عمل کرے، کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے اور اس سے قرآن مجید کو سیکھے، کیونکہ جب تک انسان کے ساتھ عمر ہے، انسان کے پاس زندگی ہے، تو اس کے ساتھ ابھی بھی موقع ہے اور ابھی بھی اس کے ساتھ چانس ہے۔ اور وہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کو پڑھنے میں شرم آتی ہے، ان سے میرا یہ گزارش ہے کہ دین کے معاملات میں آپ کو شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین میں ایسے قسم کی کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دین کو بہت اچھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ جن کو پڑھنے میں شرم آتی ہے اپنے محلے کے قاری صاحب سے نہیں پڑھ سکتے، یا اپنے جو قریب ہے، جو عالم صاحب ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ وہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے آن لائن ایک موقع ہے جو کہ اس کے لیے کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے، اور وہ اچھی طریقے سے انشاءاللہ اس میں سمجھ جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی پلیٹ فارم موجود ہے، آپ ہمارے اکیڈمی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور وہ وہاں کے اپنے محلے کے لوگوں سے نہیں پڑھ سکتے، یا بڑی عمر کا عذر پیش کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر مثلا اس کو وقت نہیں ملتا تو جب بھی جس ٹائم بھی چاہے آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، تیسری قسم کے جو لوگ ہیں جو کہ ہم نے پہلے بیان کیے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید مشکل ہے،
قرآن مجید کا سمجھ جانا ان کے لیے مشکل ہے یا قرآن مجید کا پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے اور وہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک تحقیق کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے پڑھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بس کیا کوئی ہے جو کہ اسے پڑھ سکے؟ تو جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان کیا ہے اور بندہ خود اس کو اپنے لیے مشکل قرار دیتا ہے تو یہ تو ایک غلط فہمی کی بات ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس موقع ہو تو قرآن پڑھے، اس میں نہ کوئی شرم والی بات ہے اور نہ کوئی مشکل بات ہے اس میں، کیونکہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آسان کیا ہے، پڑھنے والوں کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو وقت اور جو زندگی ہے آپ کے پاس، آپ اسے غنیمت سمجھ کر اپنے قرآن مجید کی تلاوت کو درست کریں، اپنے تلاوت کو درست کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان کے لیے ایک خوشخبری ہے جو لوگ قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں اور اسی درمیان میں ان کو موت آ جائے تو اگر اس نے ناظرہ کو شروع کیا ہے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ناظرہ والوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ البتہ اگر اس نے حفظ شروع کیا ہے اور اس کو موت آ جائے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ روز محشر میں اس کو حفاظ کرام کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسی طرح جو لوگ علم کو شروع کرتے ہیں اور ان کے لیے موت آ جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو لہذا اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس فیلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اس کے ساتھ اپنے ربط کو برابر کرے اور اپنے ربط کو مضبوط کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکے، آپ اگر مکمل بھی نہیں کرتے تو اللہ جل شانہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری والی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو جس ٹائم بھی چاہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے، اور اسی طرح اور بھی بہت اکیڈمی ہے جو کہ آن لائن پڑھاتے ہیں، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ کچھ ضروری باتیں تھے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اللہ کے حفظ و امان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔